نبی میں عیب ہے اور کیا چیز عیب نہیں ہے؟ ادھر چلو مجھے سامنے کرو۔ کوئی کہہ رہا کہ صاحب اس میں یہ عیب ہے، ہم نہیں لیں گے۔ بھائی کہہ رہا کہ صاحب یہ عیب نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ کل ما اوجب نقصان الثمن فی عادت التجار فهو عیب۔ تاجروں کی عادت میں جو چیز مبیع کے اندر ثمن کی کمی کو واجب کرے وہ عیب ہے۔ جس چیز سے نقصان ثمن پیدا ہو وہ عیب ہے تاجروں کے عرف میں۔ لأن التضرر، اس لیے کہ جو ضرر لاحق ہوتا ہے وہ مالیت کی کمی کی وجہ سے ہو رہا۔ جو مال ہم لے رہے ہیں اس مال میں مالیت کی کمی ہو تو مشتری کو ضرر لاحق ہوگا۔ اور مالیت کی کمی کیسے ہوتی ہے؟ ذالک بانتقاص القیمت، قیمت کم ہونے سے۔ والمرجع، قیمت کس میں زیادہ کس میں کم کیسے پتہ چلے گا؟ تاجروں کے یہاں۔ والمرجع فی معرفت عرف اہلہ، اور رجوع کیا جائے گا اس کے پہچاننے میں اس کے اہل کی عرف کی طرف۔ عرف اس کا اہل کیا ہے؟ تجارت کا عرف یعنی تجار۔ اب کچھ چیزیں باقاعدہ نشاندہی کے ساتھ۔ الاباق، بھگوڑا پن، بھاگنا۔ والبول فی الفراش، بستر میں پیشاب کر دینا۔ والسرقۃ، اور چوری کرنا۔ فی الصغیر، نابالغ غلام یا باندی میں۔ عیب، عیب ہے معلم یبلغ، جب تک کہ بالغ نہ ہو۔ فَإِذَا بَلَغَ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِعَیْبٍ، اور جب بالغ ہو جائے تو یہ عیب نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یہ بھاگا جا رہا تھا اور بالغ ہونے کے بعد ہی بھاگ رہا ہے تو عیب ہی نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ پہلے مسئلہ سمجھ لو اس کے بعد عبارت سمجھ میں آئے گی۔ مبیع کے اندر جو عیب مشتری کے خریدنے سے پہلے بائع کے پاس ہی عیب پیدا ہوا ہے، یا خریدنے کے بعد قبضہ کرنے سے پہلے، مشتری کے قبضہ کرنے سے پہلے جو عیب بائع کے پاس مبیع میں پیدا ہوا، اس عیب کی وجہ سے مشتری کو حق رد حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اور مشتری بائع کے یہاں کچھ عیب تھا، مشتری کے یہاں آنے کے بعد نیا عیب پیدا ہو گیا، اس نئے عیب کی وجہ سے اس کو رد کا حق حاصل نہیں۔ ٹھیک ہے؟ بعض عیب وہ ہے کہ وہ منفک نہیں ہے مال سے۔ مثلا کوئی سامان خریدا ٹوٹا ہوا ہے، ٹوٹا پن ہے وہ تو منفک ہے، بائع یہاں تھا وہ کنٹینیو مشتری کے پاس چلا ہے۔ لیکن بعض عیب وہ ہے کہ منفک ہے، مثلا بھاگنا، ہر وقت بھاگا ہوا تو نہیں ہے، کسی وقت بھاگ جاتا ہے، تو یہ عیب جو ہے یہ منفک بھی ہوتا ہے۔ چوری کرنا تو ہر وقت تو سرقے میں لگا ہوا نہیں، کسی وقت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو بستر میں پیشاب کرنا، جب سوتا ہے تبھی کرتا ہے، ہر وقت بستر میں پیشاب کرتا ہے، عیب منفک ہے۔ جب عیب منفک ہے تو جو عیب بائع کے یہاں تھا وہی عیب مشتری کے یہاں اس کا اعادہ ہو جائے تب حق رد ہوگا۔ بائع کے یہاں بستر میں پیشاب کرتا تھا، بیچ لیا، پیشاب کرنا بند ہو گیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو عیب اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کا عیب دور کر دے۔ تو اب مشتری کو معلوم ہو جائے کہ بائع کے یہاں پیشاب کرتا تھا، اس کو حق رد نہیں ہوگا جب تک کہ مشتری کے آنے کے بعد اس کا اعادہ نہ ہو جائے۔ بس مائی ایسے چوری کرنا،
مشتری کو خبر مل گئی کہ بھائی کے یہاں چوری کرتا تھا، اب اس کے یہاں مشتری کے آنے کے بعد مشتری اس کو واپس نہیں کر سکتا ہے، جب تک کہ مشتری کے آنے کے بعد دوبارہ چوری نہیں کرتا وہی حال۔ اور کیا ہے، سرقہ ہو گیا، اور بھاگنے کا بھی وہی ہے۔ تو بھائی کے یہاں وہ کیا اس نے، اس کا مشتری کے یہاں اعادہ ہو جائے، تب اس صورت میں سمجھ میں آ گیا۔ مگر مشتری کے یہاں اعادہ ہو بلوغ کے اندر عدم بلوغ، نابالغ تھا تو نابالغ رہتے ہی اس کا اعادہ ہو جائے تب حق رد ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر نابالغ ہونے کی حالت میں یہ عیوب تھے، بھائی کے یہاں بیچ لیا اس نے، مشتری کے آنے کے بعد بالغ ہو گیا، بالغ ہونے کے بعد ان عیبوں کا اعادہ ہو گیا، تو اس کی وجہ سے مشتری کو حق رد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بات سمجھ گئی۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ مشتری کے یہاں جو پیشاب کرنا بستر میں، یا چوری کرنا، یا بھاگنا، یہ الگ ہے، بھائی کے یہاں جو تھا وہ الگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کا سبب الگ الگ ہے، دونوں کا سبب الگ ہے۔ عبارت دیکھو، بھاگنا اور بستر میں پیشاب کرنا اور چوری کرنا صغیر میں عیب ہے، یعنی ایسا عیب ہے جس کی وجہ سے اس کو واپس کیا جا سکتا ہے، معلوم یبلغ، جب تک کہ بالغ نہ ہو۔ فَإِذَا بَلَغَ، اور جب بالغ ہو گیا تو اب جو ہے وہ ایسا عیب نہیں رہا کہ نابالغ ہونے کی حالت میں جو تھا اس کی وجہ سے حق رد ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ حَتَّى يُعَاوِدَهُ بَعْدَ الْبُلُوغ، یہاں تک کہ بلوغ کے بعد اگر اس کا اعادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، معنی ہو اذا ظہرت عند البائع فی صغرہ، اس کا معنی یہ ہے کہ جب یہ اشیاء، یہ عیوب بائع کے پاس ظاہر ہوں اس کے صغر کی حالت میں، ثم حدثت عند المشتری فی صغرہ، پھر مشتری کے پاس یہ چیزیں پیدا ہوئی صغر ہی کی حالت میں، فلہ ان یرد، اس کو حق حاصل کے واپس کر دے، لأنہ عین ذالک، یہ بینی وہی عیب ہے جو بائع کے پاس تھا۔ وَإِنْ حَدَثَتْ بَعْدَ بُلُوغِهِ، اگر مشتری کے آنے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد اگر یہ چیزیں پیدا ہوئیں، لم یردہ، تو مشتری واپس نہیں کرے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ غَيْرُهُ، جو عیب بائع کے یہاں تھا وہ عیب نہیں ہے، دوسرا عیب یہاں پیدا ہو گیا ہے۔ کیوں؟ وَهَذَا لِأَنَّ سبب هذه الاشیاء یختلف بالصغر والکبر، اس لیے کہ ان اشیاء کا سبب صغر اور کبر میں مختلف ہے، نابالغ ہونے کی حالت میں سبب اور ہے اور بالغ ہونے کی حالت میں سبب اور ہے۔ فالبول فی الفراش فی الصغر، نابالغی کی حالت میں بستر میں پیشاب کرنا مثانہ کمزور ہونے کی وجہ سے ہے، اور بالغ ہونے کے بعد، بڑا ہونے کے بعد بستر میں پیشاب کرنا اندرونی بیماری کی وجہ سے، لدائن فی الباطن، ٹھیک ہے، سبب الگ الگ ہو گیا، جب سبب الگ مسبب الگ، لہذا بھائی کے یہاں جو تھا وہ عیب مشتری کے یہاں نہیں ہے، مشتری کے یہاں دوسرا پیدا ہو گیا۔ والاباق فی الصغر لحب اللعب، اور بھاگ جانا نابالغی کی حالت میں کھیل سے دلچسپی کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ وَالسَّرْقَةُ لِقِلَّةِ الْمُبَالَاةِ، اور نابالغی کی حالت میں چوری کرنا لاپرواہی کی وجہ سے ہے۔ وَهُمَا بَعْدَ الْكِبَرِ، اور یہ دونوں چیزیں بالغ ہونے کے بعد اندرونی خباثت کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، بات ختم۔ اور یہ جو بتایا یہ کہ بھاگ جانا عیب ہے نابالغ میں، تو مراد ہے صغیر سے صغیر یاقل، سمجھدار بچہ، کسی کا غلام ہے سمجھدار بچہ، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ناسمجھ بچہ بھی غلام ہو سکتا ہے کسی کا۔ وہ اما الذی لا یعقل،
اور وہ جو ناسمجھ بچہ ہے وہ اس کا بھاگ جانا عیب نہیں مانا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں یہ مانا جائے گا کہ بھاگا نہیں ہے، راستہ بھٹک گیا ہے چھوٹا بچہ. ٹھیک ہے نا؟ فَوَوَالُ لَابِقٌ، وہ بھٹکا ہوا ہے، وہ بھاگا ہوا نہیں ہے. فَلَا يَتَحَقَّقُ عَيْبًا، لہذا عیب متحقق نہیں. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اس عبارت کو سمجھنے میں آدمی گھپلا کر دیتا ہے. یہ جو پہلی یہ والی صدر ہے نا. ہاں چلو بات سنو. وَالْجُنُونُ فِي الصِّغَرِ عَيْبٌ ابداً، اور صغر کی حالت میں جنون عیب ہے ہمیشہ. لہذا بیچ لیا غلام کو، مشتری نے خریدا، نابالغ ہونے کی حالت میں جنون کا اعادہ ہو گیا تو واپس کر سکتا ہے. بالغ ہونے کے بعد اعادہ ہو گیا جنون کا تب بھی واپس کر سکتا ہے. اس لیے کہ جنون کا سبب صغر اور کبر میں واحد ہے. لہذا بالغ ہونے کے بعد بھی جو جنون پیدا ہو رہا ہے تو وہی جنون مانا جائے گا جو بائے کے یہاں تھا. مانا ہو اذا جن فی الصغر فی ید البائے، اس کا معنی یہ ہے کہ جب مجنون ہو گیا نابالغی کی حالت میں بائے کے قبضے میں، پھر اس عود کر گیا مشتری کے قبضے میں، فی ہے اسی میں صغر کی حالت میں، او فی الکبر یا بالغ ہونے کے بعد، یردہ تو مشتری رد کر دے گا، لأنہ عین الاول، اس لیے کہ یہ پہلے کا عین ہے. اذ سبب فی الحالین متحد، اس لیے کہ سبب دونوں حالتوں میں ایک ہی ہے، وہ ہے فساد العقل، وہ فساد العقل، عقل کا فاسد ہونا. ولیس معنی ہو، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ انہ لا یشترط المعاودۃ فی ید المشتری. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مشتری کے پاس آنے کے بعد جنون کا عود کر آنا شرط نہ ہو، ایسا نہیں ہے. واپس مشتری اسی صورت میں کر سکتا ہے جب مشتری کے یہاں آنے کے بعد دوبارہ جنون پیدا ہوا ہو. ہاں فرق اتنا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد پیدا ہوا ہو یا نابالغ ہونے کی حالت میں، دونوں صورتوں میں اس کو رد کا حق حاصل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عود شرط کیوں ہے؟ لأن اللہ تعالیٰ قادر علی ازالتہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس جنون کو زائل کرنے پر. وَإِنْ كَانَ قَلَّ مَا يَزُولُ، اگرچہ جنون وہ بیماری ہے جو بہت کم ہی زائل ہوتا ہے، دواؤں کے ذریعے دبک کے رہتا ہے مگر پھر کچھ دنوں بعد ابھر جاتا ہے، ختم ہوتا نہیں ہے. جس کو ہو گیا سو ہو گیا. ٹھیک ہے. فلا بد من المعاودۃ للرد، لہذا معاودت ضروری ہے، یعنی عود کر جانا ضروری ہے واپس کرنے کی بات. البخر والظفر عیب فی الجاریۃ، بخر کہتے ہیں منہ سے آنے والی بدبو، اور ظفر کہتے ہیں بغل سے آنے والی بدبو. یہ باندی میں عیب ہے. کیوں؟ لأن المقصود قد یکون الاستفراش، اس لیے کہ باندی سے مقصود ہے کبھی فراش بنانا. فراش کا مطلب سمجھتے ہو؟ نہیں. یہاں اس باب میں فراش کا معنی کسی عورت کا مرد سے ایک ایسی نسبت اور ایسے تعلق جس کی بنیاد پر اگر اس عورت کا بچہ پیدا ہو تو اس مرد کی طرف منسوب. ٹھیک ہے؟ یہ اس مرد کا بچہ ہے. بس اس نسبت کو فراش کہا جاتا ہے. بس میں آ گئی. عورت کا مرد سے ایک نسبت جس کی بنیاد پر اگر عورت کا بچہ پیدا ہو تو وہ اس مرد کا بچہ مانا جائے، یہ ہے فراش. فراش کبھی کامل ہوتا ہے، فراش کبھی ناقص ہوتا ہے. نکاح سے جو فراش ثابت ہوتا ہے وہ کامل ہے. لہذا مرد دعویٰ کرے یا نہ کرے کہ میرا بچہ ہے، کہے یا نہ کہے، دونوں صورتوں میں مرد اسی مرد سے جس کے نکاح میں عورت ہے اسی کا بچہ مانا جائے گا. ٹھیک ہے. اور باندی، آقا نے باندی خریدی
تو یہاں بھی فراش ہوتا ہے لیکن فراش ناقص ہوتا ہے، لہذا فراش کامل نہیں ہے۔ تو اگر آقا دعویٰ کرے گا یہ میرا بچہ ہے تب مانا اس کا نسب جڑے گا اس آقا سے، اور اگر انکار کر دیا تو باندی کا جو بچہ پیدا ہوگا اس آقا سے اس کا نسب ثابت نہیں، نسب نہیں جڑے گا۔ بات سمجھ؟ لیکن یہاں فراش جو ہے کامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال غلام سے مقصود ہے کام کاج لینا، اور باندی سے دونوں چیزیں مقصود ہو سکتی ہیں، کام کاج لینا مقصود اور اولاد حاصل کرنا مقصود، فراش بنانا مقصود۔ اور یہ جو ہے منہ کی بدبو، بغل کی بدبو، یہ جو مقصود ہے استفراش، فراش بنانا، اس میں مخل، اس لیے اس کی عیب مانا جائے گا۔ غلام میں عیب نہیں مانا جائے گا کیونکہ کام کاج کرنا مقصود ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، اس کی بدبو سے آقا کو کیا پریشانی، ٹھیک ہے نا۔ البقر والظفر عیب فی الجاریۃ لأن المقصود قد یکون الاستفراش، کبھی مقصود ہے فراش بنانا، وہما، اور یہ دونوں چیزیں بقر اور ظفر یہ مخل ہیں اس میں، کس میں؟ استفراش۔ ولیس بعیب فی الغلام، اور غلام میں، لڑکے میں یہ عیب نہیں ہے، لأن المقصود هو الاستخدام، اس لیے کہ وہاں خدمت لینا مقصود ہے، وہ لا یخلان بہ، اور یہ دونوں چیزیں خدمت لینے میں مخل نہیں ہیں۔ الا ان یکون من داء، مگر بدبو آ رہی ہو کسی بیماری کی وجہ سے تو اس صورت میں حق رد حاصل ہوگا، اس لیے کہ بیماری خود عیب ہے، لأن داء عیب۔ وزنا وولد الزنا عیب فی الجاریۃ دون الغلام، زانی ہونا یا ولد الزنا ہونا باندی میں عیب ہے اور غلام میں عیب نہیں ہے، لہذا غلام خریدا، مشتری کے یہاں ثابت ہو گیا کہ یہ تو غلام ولد الزنا ہے تو حق رد نہیں، یا ثابت ہو گیا کہ اس غلام نے زنا کیا ہے تو اس کی وجہ سے حق رد نہیں ہوگا۔ باندی خریدی، باندی کے بارے میں خبر مل گئی مشتری کو کہ یہ ولد الزنا ہے تو حق رد ہوگا، کیونکہ کوئی نہیں چاہے گا کہ ہمارے بچے کی ماں وہ جو ہے ولد الزنا ہو، یا ایسے ہی زانیہ ہونا ثابت ہو جائے تو حق رد ہوگا۔ لأنه يخل بالمقصود فی الجاریہ، اس لیے کہ زنا، ولد الزنا، زنا زانیہ ہونا یا ولد الزنا ہونا یہ جاریہ میں، باندی میں، مقصود میں مخل ہے، وہ الاستفراش، اور وہ ہے فراش بنانا، وہ طلب الولد، اور ولد طلب کرنا، ولا یخل بالمقصود فی الغلام، اور غلام میں مقصود میں مخل نہیں ہے، وہ الاستخدام۔ ہاں بعض صورتوں میں زنا عیب ہے، الا ان یکون زنا عادۃ لہ، مگر اس صورت میں جب کہ زنا کرنا اس کی عادت ہو، علی ما قال، جیسا کہ فقہائے کرام نے کہا، تو اس صورت میں عیب ہے۔ کیوں کہ ہر وقت وہ زنا کے لیے عورتوں کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہے گا تو کام کب کرے گا، تو اس لیے جو ہے یہ عیب مانا جائے گا۔ لأن اتباعہن یخل بالخدمت، اس لیے کہ عورتوں کے پیچھے پیچھے اس کا لگا رہنا یہ خدمت کرنے میں مخل ہے، اس لیے عیب ہے۔ والکفر عیب فیہما، اور کفر، کافر ہونا باندی اور غلام دونوں میں عیب ہے۔ کیوں؟ لأن طبع المسلم یتنفر عن صحبتہ، مسلم کی طبیعت کافر کی صحبت سے نفرت کرتی ہے، ٹھیک ہے، ایک وجہ یہ ہوگی۔ وَلِأَنَّهُ، اور اس لیے بھی یمتنع صرفہ فی بعض الکفارات، بعض کفارات میں اس کو صرف کرنا یعنی آزاد کرنا ممتنع ہے۔ کیا ہے؟ بتحریر رقبۃ مومنہ، یہ کہاں آیا ہے؟ کوئی حافظ جی ہیں تمہارے یہاں؟ پڑھو پیچھے سے۔ فمن لم يجد فصيام من صيام والذين يجاهرون بالنساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، اور نہیں جہاں مومنہ کی قید ہے وہ والی فتح تحریر رقبۃ مومنہ،
الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم بالله ولدنهم وإنهم ليقولون اس میں نہیں ہے، اور آگے چلو. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قتل مومن خطا، اس میں پڑھو قتل مومن خطا. فتحرير رقبة مؤمنة ہاں فتحرير وہ پڑھو نا. رقبة مؤمنة لا خطا ومن قتل مومنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة. ٹھیک ہے. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسوا. یہ سمجھ لینے کے بعد تو اگر کسی نے کسی مسلمان کو خطاً قتل کر دیا، مار رہا تھا شکار کو، لگ گیا انسان کو، تو صورت میں ایک غلام مومن غلام آزاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور زہار کر لیا تو صورت میں غلام آزاد کرنا کافی ہے، مومن اگرچہ نہ ہو. ٹھیک ہے نا. ہاں اتنا سمجھنے کے بعد اب کافر ہونا غلام کے اندر عیب ہے، کیونکہ اس نے اس لیے غلام خریدا تاکہ اس غلام کو کفارہ قتل خطا میں ہمیں آزاد کرنا. پتہ چلا کہ کافر ہے تو اس کے آزاد کرنے سے تو بری ہوگا نہیں، اس لیے یہ عیب ہے. کیونکہ بعض کفارات میں اس کو غلام کو صرف نہیں کر سکتا، آزاد نہیں کر سکتا. یعنی آزاد کر تو دے گا، آزاد ہو جائے گا، لیکن اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا. چلو کہاں چلا گیا؟ ہاں وَلِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ صَرْفُهُ، اس لیے کہ اس کو صرف کرنا بعض کفارات میں ممتنع ہے. فَتَخْتَلُ الرَّغْبَةُ، تو رغبت مختل ہو جائے گی. فَلَوِ اشْتَرَاهُ عَلَىٰ أَنَّهُ كَافِرٌ. ہاں ایک دوسرا مسئلہ، کسی آدمی نے یہ کہہ کر کے غلام خریدا، بیچنے والے نے یہ کہہ کر بیچا کہ کافر ہے غلام. فَوَجَدَهُ مُسْلِمًا، مشتری نے اس کو مسلمان پایا. لا يَرُدُّهُ، اس کو واپس نہیں کرے گا. کیوں؟ لأنه زوال العیب، اس لیے کہ اس نے عیبدار کہہ کر کے بیچا، یہاں دیکھا تو صحیح سالم ہے نا. وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَرُدُّهُ، امام شافعی کے نزدیک واپس کر دے گا. کیوں؟ لِأَنَّ الْكَافِرَ يُسْتَعْمَلُ فِي مَا لَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْمُسْلِمِ، اس لیے کہ اس نے خریدا تھا کافر غلام کو کہ لیٹیٹیوڈ صاف کرے، مثلا ایسے کام میں جس میں کافر کو استعمال کیا جا سکتا ہے، مسلمان کو نہیں. اور پتہ چلا کہ مسلمان ہے تو جس مقصد کے لیے استعمال خریدا تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا، تو اس لیے ان کے نزدیک حقیرت ہوگا، واپس کر سکتا ہے. وفوات الشرط بمنزلۃ العیب، اور شرط کا فوت ہونا عیب کے مرتبے میں ہے. فلو کانت الجاریۃ بالغۃ لا تحیض، اگر باندی خریدی، بالغہ باندی جو جس کو حیض نہیں آتا، یا بالغہ باندی مستحاضہ ہے کہ دم جاری ہے، فَهُوَ عیب، یہ عیب ہے. 15 سال سے اوپر عمر ہو جانے کے بعد اگر حیض نہیں آتا تو بھی عیب ہے، واپس کر سکتا ہے. اور لگاتار خون جاری ہے تب بھی. کیوں؟ لِأَنَّ ارتفاع الدم واستمرارہ علامت الداء، اس لیے کہ خون کا مرتفع ہو جانا، نہ جاری ہونا، اور یا خون کا لگاتار جاری رہنا یہ بیماری کی علامت ہے. یعتبر فی الارتفاع اقصی غایۃ البلوغ، اور ارتفاع میں یعنی خون نہ آنا یہ بلوغ کے آخری حد کا اعتبار ہے. آخری کیا ہے؟ 15 سال. وَهُوَ 17 سنة، 17 سال، لیکن مفتابی قول 15 سال. فیہا عند ابی حنیفہ ویعرف ذلك بقول الامۃ، اور یہ بات پہچانی جائے گی باندی کے کہنے سے. ترد اذن ثم الیہا نقول البائع، تو واپس کیا جائے گا جبکہ بائع کا انکار شامل ہو قبضہ کرنے سے پہلے. وہ بعد وہ صحیح.